ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارے دروس قرآن کا سلسلہ ہے یہ تقریباً 1 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا، 20 اگست سن 2022، اور وہاں ہمارا جو پہلا سیشن تھا اس کا ٹاپک تھا وائی ڈو وی نیڈ اے ریلیجن۔ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ اور وہیں سے بیسیکلی ایک یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا کہ ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں فلسفیز کی اور ریلیجنس کی، اور اس کی بنیاد کے اوپر قرآن کے آیات کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے 2 کام ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اور ڈیپر ہوتی جا رہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے وہ کتنا ورسٹائل ہے اور کتنا گلوبل ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم نے ایک انالیسس کیا ہے اس تمام فکر کا جو انسان ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، ہمیشہ سے سوچتا آیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حق مذہب وہی ہے جس کے اوپر ہم ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ پہلا ہی جو سیشن تھا وائی ڈو وی نیڈ اے ریلیجن، اس کے اندر ہم نے سرسری طور پہ بالکل کچھ کانسیپٹس کو ٹچ کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مذہب ہو یا فلسفی ہو، اس کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس میں آپ کو نظر یہ آئے گا کہ انسان نے ہمیشہ سے اپنے متعلق، اس کائنات کے متعلق اور خدا کے متعلق کچھ سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات کے یہ جواب ہی ہے جس نے آج انسان کو اتنی علمی ترقی دی ہے۔ یا آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اور واضح ہوتا چلا جائے گا کہ جتنے بھی علوم اس وقت، خواہ وہ سائنس ہو، فلسفہ ہو، مذہبیات ہو، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پیور سائنسز ہیں، وہ سارے انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہی ہیں، اور ابھی تک اسی میں سرگرداں ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ انسان کیا ہے۔ اس کے جواب میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ جن لوگوں نے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو کچھ فلسفی ہیں، فلاسفرز ہیں، جنہوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صوفیانہ مذاہب ہیں جنہوں نے اپنے اندر اتر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کائنات کی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ انبیاء کے مذاہب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت آپ خود جان نہیں سکتے، اور حقیقت صرف آپ کے سامنے اس وقت آئے گی جب خدا خود آپ کو کانٹیکٹ کرے، اور خود آپ کو کانٹیکٹ کر کے یہ بتائے کہ وہ خود کون ہے اور اس نے کس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کچھ سیشنز کیے جس میں فلسفی اور جو صوفیانہ مذاہب ہیں اس کے بجائے ہم نے کچھ ایسے مذاہب کا مطالعہ کیا جو کہ کسی عقلی مقدمے کے اوپر نہیں بنے تھے، یعنی سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، گائے کو پوج رہے ہیں، بیل کو پوج رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی عقل کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ یا تو یہ توحید یعنی مونوتھئزم کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں، یا پھر اس وقت کے بادشاہوں اور اس وقت کے پریسٹس نے، اس وقت کے اوریکلز نے ایک مذہب گھڑ کے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا تھا جس سے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، اور جو بادشاہ تھے ان کی حکومت اور ان کا جو استبداد تھا لوگوں کے اوپر، اس کی جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اب ڈیوائن رائٹس تھے رول کرنے کے، جس کی مثالوں میں ہم نے فرعون کی مثال دیکھی، اور پھر پیچھے ہم نے سومیرین سیولائزیشن وغیرہ کا تھوڑا سا مطالعہ کیا۔ عرف عام میں یہ سارے مذاہب پولیتھیزم تھے، یعنی کہ انہوں نے بہت سارے خدا بنا لیے، اور زیادہ تر ان خداؤں کی جو بنیاد تھی وہ نیچر متس تھی، یعنی کہ جو ایگریکلچر سوسائٹی بن رہی تھی اس کے ذریعے جو بھی ان کے مذہب کے اندر تغیرات آ رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے اس فورسز آف نیچر کو دیکھا اور پھر ان فورسز آف نیچر کو خدا بنانے کی کوشش کی، اس سے جو مذہب پیدا ہوا وہ نیچر مس کہلاتا ہے، اور اس کا ہم نے کافی اچھی طریقے سے مطالعہ کر لیا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہی کہ قرآن ہو یا بائبل ہو، اس میں جس مذہب کی بالکل کھل کے واضح طور پہ کنڈیمنیشن موجود ہے وہ یہی پولیتھیزم ہے۔ یعنی اس پولیتھیزم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ انبیاء کے مذاہب کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک شرک ہے، ایک بہت بڑی زیادتی ہے خدا کے ساتھ،
اس کے لیے آپ کو کوئی اس کی گہرائی میں اترنی نہیں پڑے گا، آپ کو بالکل واضح طور پہ سامنے نظر آ جائے گا۔ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، آپ بائبل کا مطالعہ کریں کہ جو انبیاء کے مذاہب ہیں ان کو سب سے زیادہ جو بیر ہے، سب سے زیادہ جو چڑ ہے، سب سے زیادہ جو نفرت ہے، وہ اسی پولیتھیزم سے ہے، اسی بتوں کی پرستش سے ہے، اسی خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا بنانے کے اوپر ہے۔ لیکن آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور میری امید یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی ڈسکشن ہے وہ آج ہم مکمل کر لیں گے، وہ موضوع اپنے اندر تھوڑی سی کمپلیکسٹی رکھتا ہے اور تھوڑی سی ڈیپتھ رکھتا ہے، تھوڑی سی گہرائی رکھتا ہے۔ ایک عام آدمی اس کے سامنے جب یہ موضوع آتا ہے تو وہ یہ نہیں پکڑ پاتا اس کے اندر غلطی کیا ہے، اور وہ بعض اوقات یہ بھی نہیں سمجھ پاتا یہ تصورات آئے کہاں سے ہے، بعض اوقات وہ اس کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ مذاہب جو ہے وہ ڈائریکٹلی مخاطب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہمیں نہیں نظر آتا کسی جگہ پہ خدا نے ہندوازم کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہو یا بدھزم کو ایڈریس کیا ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن عرب میں نازل ہوا، اور جو وہاں کے لوگ تھے جن چیزوں سے وہ واقف تھے، اور قرآن کیونکہ ایک آخری کتاب ہے انبیاء کے مذاہب کی، تو اس نے انبیاء کے ماننے والوں کو ہی، خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، انہی کو مخاطب کیا۔ لیکن جب آپ قرآن کا گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ قرآن نے ان مذاہب کی بنیادوں کو بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کا ایک گہرا علم ضروری ہے اور ان مذاہب کی بھی بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نہیں تو جس وجہ سے ہم اس موضوع کو آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ تصور خدا کا جو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں، جس کو آپ صوفیانہ تصور کہتے ہیں یا مسٹیکل کانسیپٹ آف گاڈ کہتے ہیں، یا جس کو آپ فلسفیکل کانسیپٹ آف گاڈ کہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر مذہب کے اندر موجود ہے اس وقت، خواہ وہ اسلامک مسٹیسزم ہو، خواہ وہ کرسچینٹی ہو، یا وہ بدھزم کی شکل میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مذہب اختیار کر چکا ہو۔ ہر جگہ خدا کا یہ تصور ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن سے اتنے واقف نہیں ہیں، اور وہ اس تصور کو بہت اپیلنگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس تصور کو سمجھنا کہ تصوف جن لوگوں نے اپنایا یا مسٹیسزم جن مذاہب نے اپنایا، انہوں نے خدا کا کیا تصور رکھا، اور کیوں یہ تصور اس بری طریقے سے اسلام میں اور کرسچینٹی کے اندر آ گیا، جس کے بعد پھر ایک ہی جواب رہ جائے گا کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کا تصور نیچر مس میں کیا ہے، پولیتھیزم میں کیا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ صوفیانہ مذاہب میں کیا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ خدا کا تصور قرآن کیا دیتا ہے۔ تو وہاں پر جب ہم قرآن کا تصور خدا کا دیکھیں گے تو ہمارے سامنے بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کا خدا کچھ اور ہے، صوفیانہ مذاہب کا خدا کچھ اور ہے، اور پولیتھیزم کا خدا کچھ اور ہے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کو جب ہم مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو فلسفیانہ یا صوفیانہ تصور ہے خدا کا، یہ اس وقت سے موجود ہے جب سے کہ انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کے انٹلیکچوئل پرسویٹ کی آپ بات کریں تو سب سے بڑا جو آپ سمجھیں کہ تصور انسان نے بنایا ہے وہ یہی کانسیپٹ آف گاڈ ہے کہ خدا کیا ہے اور اس خدا کا تعلق اس کائنات کے ساتھ کیا ہے۔ اس تصور کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو پھر اسی ٹائم لائن کے اوپر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایگریکلچرل ریولوشن آیا تو انڈو یورپین لینگویجز بولنے والے لوگ جو کہ کیسپین ریور کے ساتھ آباد تھے، وہ پھر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے، اور وہ اپنے مذہب کو، اپنی عبادات کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اس لیے آپ کو تمام دنیا میں اس دور میں ایک ہی طرح کے خدا پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو ایک ہی طریقے خدا کے نام نظر آتے ہیں۔ اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ان کا وہ گروہ جو کہ انڈیا آیا اس کو آریانس کہتے ہیں، یہی نام ان کا ویداس کے اندر موجود ہے، اور جو قدیم مذہب یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کو آج ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ ویداس کے اندر موجود ہے۔ ویداس جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ رکھا ہے، وہ کتاب ہے ان کے مذہبی ریچولز کی، ان کے ہمز کی، خداؤں کو کیسے پکارتے ہیں، کتنے قسم کے خدا وہاں پر ہے۔ 33 کے قریب خدا میں نے آپ کو گنائے تھے جو کہ ویداس کے اندر موجود ہے، جو وہی آپ کی نیچر مس سے نکل کر آتے تھے۔ ہاؤ ایور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ویداس کا
ایک حصہ ہے جو کہ اپنشدس کہلاتا ہے، اور وہ ویداس کی فلسفی ہے. اس کے اوپر انڈیا یا ہندوازم کی فلسفی کھڑی ہوئی ہے. اور آج میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ اتنی پوٹنٹ اور اتنی اسٹرانگ فلسفی ہے کہ اس فلسفی کا اثر پھر آپ کو پورے چائنا کے اندر نظر آئے گا. اس فلسفی کا اثر آپ کو پورے ایسٹرن وزڈم کے اندر نظر آئے گا. پورا جو ایسٹ ہے، جس میں چائنا شامل ہے، ہندوستان شامل ہے، افغانستان شامل ہے، اور پھر جتنا آپ نیپال اس طرف آتے چلے جائیں گے، اس دور کے جو سب سے بڑے فلسفیکل آپ سمجھے سکولز پیدا ہوئے، وہ سارے اسی کے اوپر بیس کرتے تھے جو کہ اپنشد کے اندر موجود ہے. اپنشد کا جو یہ تصور ہے خدا کا، یہ بالکل مختلف ہے اس تصور سے جو تصور ویداس دیتے تھے، یعنی کہ کئی خدا ہیں اور پھر ان خداؤں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، ان کی شادیاں ہیں. یہ تصور میں آپ کے سامنے آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسی طرح کے تصورات پھر اسلام کے اندر آئے. اسلامی تصوف اپنے مراحل سے گزرتا گزرتا فائنلی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پر اگر آپ کو اپنشد کے اس تصور کا پتا ہو تو آپ کہیں گے یہ تو وہی تصور ہے جو ہم نے کچھ مسلمان صوفیہ اور فلسفیوں کے منہ سے سنا. وہ سفر حالانکہ صدیوں کے پر محیط ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں رکھوں گا جو کہ ضروری اس لیے ہے کہ آج شاید کوئی بھی مذہب ایسا نہ ہو جس کے اندر اس کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں. اپنشد کا جو تصور ہے اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اپنشد میں ایک تصور ہے برہمن کا، دوسرا تصور ہے اس کے اندر آتما کا، تیسرا تصور ہے اس کے اندر میڈیٹیشن کا، یعنی کہ مراقبے، دھیان دینا، یہ سب کچھ، اور آخری تصور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے وہ مایا کا تصور ہے.